انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج ساری دنیا کا جائزہ لیں آپ، ساری دنیا میں مسلمان طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہے، بحیثیت قوم مسلم طرح طرح کے فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں، کئی ظالم حکمرانوں کا تسلط ہے، کئی قتل و غارت گری کا مسئلہ ہے، کئی زمینی عذابات ہیں تو کئی آسمانی عذابات ہیں، طرح طرح کے معاملات میں انسان گھرا ہوا ہے، بالخصوص مسلمان۔ اس کے باوجود بھی مسلمانوں کی ایسی حالت کہ ماہ رمضان آئے اور صرف رمضان کے 3-4 روزے ہم سے ہو سکے، ماہ رمضان آئے صرف 4-5 دن کے لیے ہم مسجد میں آئیں، ماہ رمضان آئے حاضرین محترم عزیزان گرامی، ایک وہ بھی زمانہ تھا، روایتوں میں آتا ہے صحابہ کرام جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے، بارش ہو جاتی تو کھجور کی چھت تھی، اس بارش سے پانی زمین پہ پڑتا تھا، مٹی کی زمین تھی، زمین گیلی ہو جاتی تھی، سجدہ کرتے تو پیشانیوں کو مٹی لگتی تھی۔ آج اللہ نے نعمت سے سرفراز فرمایا، آج ہماری مسجدیں عالی شان ہیں، آج باہر آپ 10 منٹ نہیں ٹھہر سکتے، مگر اللہ کے گھر میں آپ آ کے بیٹھیں، جدید سہولتوں سے آراستہ ہے آج، اللہ ماشاء اللہ سبھی مسجدوں میں فیان لگے ہوئے ہیں، اے سیوں کا انتظام ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں ساری سہولتیں فراہم کرنے کے باوجود بھی ہم سے اللہ کی عبادت نہیں ہوتی، وہ بھی رمضان میں نہیں ہوتی، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے، یہ انتہائی دین بیزاری کی علامت ہے، کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو کسی امام کے لیے نماز نہیں پڑھتا، کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو کسی انتظامیہ کے لیے نماز نہیں پڑھتا، کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو کسی کمیونٹی کے لیے نماز نہیں پڑھتا، جو بھی نماز پڑھتا ہے اپنے لیے پڑھتا ہے، جو بھی روزہ رکھتا ہے اپنے لیے رکھتا ہے، جو بھی زکوٰۃ دیتا ہے اپنے لیے دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی بندہ نیک عمل کرتا ہے اس کا فائدہ خود اس کی اپنی ذات کو ہوتا ہے، اگر نہیں کرتا تو اس کا نقصان بھی اس کی ذات کو ہوتا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن عمیا فعلیہا، قرآن کہتا ہے جو نیک عمل کرتا ہے اس کا فائدہ اس کی ذات کو جاتا ہے، جو برائی میں مبتلا ہوتا ہے اور نیکی سے اندھا بن جاتا ہے اس کا نقصان بھی اسی کی طرف جاتا ہے۔ تو اس کے باوجود انسان ماہ رمضان میں بھی غفلت کرتا ہے، تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اسی لیے میں تمام ان احباب سے گزارش کرتا ہوں جو ماہ رمضان میں بھی نمازوں کا اہتمام نہیں کر رہے، ماہ رمضان میں بھی روزوں سے دور بھاگ رہے، ماہ رمضان میں بھی تراویح کا اہتمام نہیں ہے، حاضرین محترم عزیزان گرامی اپنی حالتوں کو سنواریں، کیونکہ دنیا ایسے تیسے کٹ جائے گی، خبر کی منزلوں میں دنیا والے دوست و احباب ساتھ میں نہیں ہوں گے، خبر کی منزلوں میں آپ کے ساتھ آپ کا توشہ یہی عبادات ہے، یہی اچھے عمل ہے، یا تو آپ اچھے عمل ساتھ میں لے کر جائیں گے یا برے عمل ساتھ میں لے کر جائیں گے، اور وہاں کی تنہائیوں میں اچھے عمل مونس و ہمدرد کا کام کریں گے، جبکہ برے اعمال جو ہے وحشت اور عذاب کا باعث بنیں گے۔ اسی لیے اپنے احوال کو سنواریں، میرے رب کریم تو خود فرماتا ہے تمہارا رب ہے، تیرا رب ہے، انسان سے خطاب کر کے، ایک ایک انسان سے خطاب کر کے، وہ پروردگار عالم جس کے لیے کبریائی ہے، وہ پروردگار عالم جو زمین و آسمان کا رب ہے، وہ پروردگار عالم پہاڑ جس کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ پروردگار عالم چاند تارے جس کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ پروردگار عالم سینکڑوں فرشتے انگنت فرشتے جس کی تسبیح پاکی بیان کر رہے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان من شیء الا یسبح بحمدہ۔ قرآن کریم میں رب کریم فرماتا ہے کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہی ہو۔ ایسا رب انسان سے کہہ رہا ہے کہ انسان تو میرا ذکر کر، تو مجھے یاد کر، تو میری عبادت کر، اور میں بھی تجھے یاد کروں گا۔ میں فرشتوں میں، تو تیری جماعت میں یاد کرے گا تو میں فرشتوں میں تجھے یاد کروں گا، تو تنہائی میں یاد کرے گا تو میں کرم سے یاد کروں گا، جب بھی تو مجھے یاد کرے گا میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ وہ رب کریم ہم کو بار بار اپنے رحمت کی طرف مائل کر رہا ہے، اپنے کرم کی طرف بلا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ دن رات جتنا وہ اپنے کرم کی طرف ہمیں لانا چاہتا ہے اتنا زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔
اتنا زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ بدبختی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ بدقسمتی نہیں ہے تو کیا ہے؟ حاضرین محترم عزیزان گرامی، سجدوں کی توفیق ہو جانا یہ خوش نصیبی کی بات ہے، اور سجدوں سے محرومی ہو جانا یہ در حقیقت بد نصیبی کی بات ہے. اسی لیے کسی بزرگ نے نصیحت کرتے ہوئے اپنے صاحبزادے سے کہا کہ بیٹا تم نے نماز نہیں پڑھا ہے تو اپنے اعمال کا جائزہ لو. تمہارا نماز نہیں پڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ رب تمہیں یاد نہیں کر رہا ہے، وہ رب تمہیں اپنی بارگاہ میں سجدہ ریزی میں دیکھنا نہیں چاہتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے وہ تم سے ناراض ہے، اور ناراض ہونے کی وجہ سے وہ اپنے کرم کے دروازے پر تمہیں بلانا نہیں چاہتا. تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، آپ خود سوچیں، وہ مسلمان تھے جو میدان جنگ میں بھی نمازوں سے جن سی غفلت نہیں ہوتی تھی. قرآن میں صلاۃ خوف کا حکم آیا اسی حالت کے لیے، حالت نماز میں ایک ہی امام ہو تو کس طرح نماز پڑھیں. سورہ نساء میں اللہ تبارک تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے، اور یہاں تو امن کی حالت ہے، راحت ہی راحت ہے، چین ہی چین ہے، کھانے پینے کی کمی نہیں ہے، پہننے کی کمی نہیں ہے، رہنے کے لیے عمدہ مکان ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی رمضان میں اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، رمضان میں ہمیں روزہ نہیں رکھنا نصیب نہیں ہو رہا ہے، تو انتہائی بدبختی کی بات ہے. ایک تو اللہ کریم ہے، عذاب نہیں آ رہا. اللہ کریم ہے، اگلی قوموں کی طرح عذاب نہیں آ رہا ہے، ورنہ کبھی کا ہمارے اعمال کی وجہ سے عذاب آ کر ہمیں تباہ و برباد کر دیتا. عمومی عذاب ایسے تو وقتاً فوقتاً جھٹکے اللہ دیتا ہے تاکہ ہم سدھر جائیں، تاکہ ہم سنبھل جائیں، کیونکہ بہت سی مصیبتیں جو ہیں وہ کرتوت کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ شیطان اور جن کی وجہ سے نہیں ہوتی. بہت سی مصیبتیں جو ہیں وہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں.